پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں پہلا رن سکور کرنے اور پہلی سنچری بنانے والے سٹائلش بلے باز نذر محمد اپنے پورے کریئر میں صرف 5 ٹیسٹ میچز ہی کھیل پائے، جس کی بنیادی وجہ نور جہاں کے خاوند کا وہ چھاپا تھا جس دوران ان کا بازو ٹوٹ گیا اور پھر ان کا کرکٹ کریئر ختم ہو گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ سن 1953 میں ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ ایک دوست کے گھر ڈیٹ مارنے کے دوران ان کے شوہر شوکت رضوی نے چھاپا مار ڈالا اور اپنی جان بچانے کے لیے نذر محمد کو گھر کی 25 فٹ اونچی کھڑکی سے کودنا پڑا۔ اس دوران وہ اپنا بازو توڑوا بیٹھے اور ہمیشہ کے لیے کرکٹ کے میدانوں سے آؤٹ ہو گئے۔ یاد رہے کہ بعد ازاں نذر محمد کی کمی ان کی اگلی جنریشن یعنی ان کے بیٹے مدثر نذر نے پوری کی، جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک مستقل حصہ بن کر کئی سال تک کرکٹ کھیلتے رہے۔ کہتے ہیں کہ سن 1947 میں بر صغیر کی تقسیم سے پہلے ہی نذر محمد کی بیٹنگ کا شہرہ ہو گیا تھا۔ نذر محمد کا شمار ان سٹائلش بلے بازوں میں ہوتا تھا جو بالرز کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے اور ہمیشہ اپنے نیچرل انداز میں کھیلتے تھے۔ سن 1952 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو ٹیسٹ سٹیٹس ملا تو امید تھی کہ اسے نذر محمد کے تجربے اور صلاحیت سے بہت فائدہ ہوگا۔ حنیف محمد کی دریافت سے انہیں ایک اچھا اوپننگ پارٹنر بھی میسر آ گیا تھا۔ سن 1952 میں پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ ہندوستان پر روانہ ہوئی۔ دہلی کے فیروز شاہ کوٹلہ اسٹیڈیم میں پاکستان ٹیم نے اپنا پہلا ٹیسٹ کھیلا۔ اپنے ملک کی طرف سے نذر محمد نے پہلی گیند کھیلی، پہلا رن بنایا، لیکن میچ پاکستان ہار گیا۔ پھر لکھنؤ میں ہونے والا دوسرا میچ پاکستان ایک اننگ سے جیت گیا اور یوں ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پہلی کامیابی حاصل کی۔ نذر محمد نے پاکستان کی طرف سے پہلی ٹیسٹ سنچری بنانے کا اعزاز حاصل کیا اور پھر بیٹ بھی کیری کیا۔ انہوں نے ایک اور منفرد ریکارڈ یہ بنایا کہ میچ میں تمام وقت گراؤنڈ میں موجود رہنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بنے۔ نذر محمد کے بیٹ کیری کرنے کے 30 برس بعد ان کے فرزند مدثر نذر نے ہندوستان کے خلاف سنچری بنائی اور باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیٹ بھی کیری کیا۔ ٹیسٹ کرکٹ میں کسی اور باپ بیٹے نے یہ اعزاز حاصل نہیں کیا اور یہ ورلڈ ریکارڈ آج بھی قائم و دائم ہے۔ پاکستان کی ہندوستان کے خلاف سیریز کا آخری ٹیسٹ کولکتہ میں ہوا، جس کی پہلی اننگز میں نذر محمد نے 55 اور دوسری اننگز میں 47 رن بنائے۔ اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ یہ ان کا آخری ٹیسٹ ثابت ہوگا۔ اس وقت یہی نظر آ رہا تھا کہ ٹیم کو ایک لمبا عرصہ ان کا ساتھ میسر رہے گا، لیکن ایک عجیب حادثے نے ان کا سفر کھوٹا کر دیا اور وہ صرف 5 ٹیسٹ میچوں میں ہی پاکستان کی نمائندگی کر کے کرکٹ کو خیر بات کہہ گئے۔ کرکٹ کے نامور مبصر اور لکھاری ڈاکٹر نعمان نیاز نے اپنی کتاب دی فلکچویٹنگ فارچونز میں لکھا ہے کہ نذر محمد کے ساتھ حادثہ پیش نہ آتا تو وہ 10 سال مزید پاکستان کے لیے کھیل سکتے تھے۔ نذر محمد کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کا تعلق کرکٹ سے نہیں بلکہ عشق کے میدان سے تھا، اور وہ کوئی عام عورت نہ تھی کہ جس پر نذر محمد مر مٹے تھے، بلکہ وہ اپنے وقت کی کامیاب ترین اداکارہ اور گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں تھی۔ کہتے ہیں کہ اس مار کا عشق میں دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی۔ کرکٹ میں نذر محمد کے کمالات اپنی جگہ، لیکن ان کی اپنی آواز بھی کم سریلی نہیں تھی۔ دورہ ہندوستان میں انہوں نے ایک محفل میں آواز کا جادو جگایا تو معروف گلوکار طلعت محمود نے بھی ان کی گائیکی کو سراہا۔ کہا جاتا ہے کہ نور جہاں کی ان کی طرف کھینچے جانے کی ایک وجہ ان کی سریلی آواز بھی تھی۔ ممتاز موسیقار فیروز نظامی ان کے بھائی تھے، اس لیے فلم نگری کی فضا ان کے لیے اجنبی نہ تھی۔ خوبرو نوجوانوں سے دوستی کی شوقین نور جہاں کے ساتھ نذر محمد کے مراسم شاہ نور اسٹوڈیو میں پنجابی فلم چنوے کی فلم بندی کے دوران استوار ہوئے، جہاں ان کا آنا جانا رہتا۔ یہ فلم نور جہاں کے شوہر شوکت حسین رضوی بنا رہے تھے۔ یہ سن 1953 کا سال تھا۔ اس فلم کے مکمل ہونے کے بعد بھی دونوں پیار کی پینگیں بڑھاتے رہے۔ اسی دوران لاہور میں سیاسی صورتحال کی وجہ سے ہنگامے شروع ہو گئے۔ حالات اتنے بے قابو ہوئے کہ مارشل لا لگانا پڑا۔ شہر میں کرفیو بھی لگ گیا۔ نور جہاں نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے دوران کرفیو نقل و حرکت کے لیے خصوصی اجازت نامہ حاصل کر لیا، اور دوسری طرف نذر محمد بھی کرکٹ سیلیبریٹی تھے، اس لیے انہیں بھی کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ عشق کی آگ میں جلنے والے یہ دونوں پریمی کرفیو کی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے اسلامیہ پارک میں واقع ایک دوست کے گھر ملاپ کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اس ملاپ کی سنگن شوکت حسین رضوی کو بھی تھی۔ اپنے ذرائع سے یہ بات کنفرم کر لینے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کے عاشق پر فیصلہ کن وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ممتاز صحافی علی سفیان آفاقی مرحوم اپنی کتاب فلمی الف لیلہ میں اس معاشقے کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک روز میڈم نور جہاں نذر محمد سے ملاقات کے لیے گئی ہوئی تھی کہ کسی کھوجی نے شوکت رضوی کو خبر دے دی۔ شوکت رضوی آگ بگولا ہو کر مخبر کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے۔ دیکھا تو میڈم نور جہاں وہاں موجود تھیں، مگر نذر محمد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ شوکت رضوی کے گرجنے کی آواز سن کر نذر محمد نے مکان کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی اور اپنا ایک بازو توڑوا بیٹھے۔ اس واقعے کے بعد مکان کے باہر خوب تماشا لگا، لیکن کرسچن فلمز کے میاں احسان نور جہاں کو وہاں سے لے گئے اور یوں یہ معاملہ وقتی طور پر ٹھنڈا ہو گیا۔ میڈم نور جہاں نے اپنی صفائی میں شوکت رضوی سے کہا کہ وہ یہاں اپنی عزیز سہیلی سے ملنے کے لیے آئے ہیں، لیکن شوکت رضوی مطمئن نہ ہوئے۔ اس واقعے کے اگلے ہی روز پراسرار طور پر نذر محمد کا بازو ٹوٹ جانے کی خبر بھی شہر بھر میں پھیل گئی۔ اگرچہ میڈم نور جہاں تو اس واقعے کی تردید ہی کرتی رہیں، مگر شوکت رضوی کو کبھی یقین نہ آیا۔ وہ غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے واپس لوٹ گئے اور سب کو بتایا کہ اب وہ نور جہاں کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتے۔ اسی معاشقے کی وجہ سے کچھ عرصے بعد دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔
शौकत हुसैन रिजवी ने बाद अज़ां अपने एक इंटरव्यू में खुद भी बताया था कि इन्होंने अपनी महबूब बीवी नूरजहां के साथ इसके आशिक नज़र मोहम्मद को रंगे हाथों पकड़ा। कहते हैं कि मुझे वहां देखकर नज़र मोहम्मद घबराकर खिड़की से बाहर कूद गया, जो ज़मीन से तकरीबन 25 फीट ऊंची थी। शौकत रिजवी के बकौल उस वक्त अगर मेरे पास पिस्तौल होता तो मैं नूरजहां और नज़र दोनों को गोली मार देता। दूसरी जानिब खिड़की से कूदने के बाद नज़र मोहम्मद की जान तो बच गई, मगर क्रिकेट करियर तबाह हो गया। इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक मायानाज खिलाड़ी से महरूम हो गई। बदनामी के डर से नज़र मोहम्मद डॉक्टरों के पास जाने की बजाय जर्राहों और पहलवानों के चक्कर में पड़े रहे, जिसकी वजह से बाजू की हड्डी हमेशा के लिए ख़राब हो गई और फिर वो उम्र भर क्रिकेट ना खेल सके। बाद अज़ां नज़र मोहम्मद ने इंग्लैंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी इलाज करवाया, लेकिन बाजू इस काबिल ना हो सका कि वो क्रिकेट जारी रख सकते। क्रिकेट हलकों के ख्याल में अगर स्टाइलिश बल्लेबाज नज़र मोहम्मद एन करियर के अरूज पर नूरजहां के साथ इश्क की पींगे न बढ़ाते तो शायद खिड़की से कूदकर बाजू तोड़वाने की नौबत भी ना आती और वो एक लंबे अरसे तक क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके मुल्क के लिए मज़ीद कामयाबियाँ समेटने का बाइस बनते। ताहम बाद अज़ां इनके साहबजादे मुदस्सर नज़र ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की और फिर कौमी टीम के कोच भी बने। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।